الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كان كافورا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب التکریم واجب القدر سامعین و ناظرین، آج ایک عظیم الشان اور عظیم القدر عظیم المرتبت عنوان پر ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ آج جشن مولود کعبہ کے اعتبار سے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان و عظمت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ مولود کعبہ کا جشن جو ہے یہ محض مذہبی تصور نہیں ہے، یہ فطرت کی حرمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے جن شخصیات کا انتخاب فرمایا ہے حرمت دین کے لیے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ ایسی نسبتیں اور عظمتیں اور حرمتیں قائم فرما دی ہیں جو نسبتیں حرمتیں ان کے تقدس کی نشاندہی کرتی ہیں۔ مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آفری محض کسی فطرت کا تسلسل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے۔ چونکہ آپ کی ذمہ داری بہت بڑی تھی، اس لیے آپ کے اعزازات بھی بہت بڑے ہیں۔ خدائے ذوالجلال والاکرام نے اللہ نے اپنی مشیت کی عظمت میں یہ بات طے فرما رکھی ہے کہ جب بھی کوئی میرا نمائندہ، میرا بندہ، میرا اعتماد میری مخلوق سے مخاطب ہو تو اس کا برم اور وقار اتنا بلند ہو کہ کائنات کی کوئی شخصیت ان کے تقدس پر انگشت نمائی نہ کر پائے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ اس عالم بشریت میں ایک فرد بشر ہیں، مگر اپنی حرمت کردار کی عظمت میں عظمت بشر نظر آتے ہیں، اور ان کا وقار، ان کا تشخص اور ان کا تقدس اس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب عالم عمر سے ان کو خرام ناز کی طرف روانہ فرمایا، عالم عمر سے عالم انوار، عالم ارواح، عالم جبروت، ملکوت اور عالم ناسوت کی دنیا میں جب بھیجنا چاہا تو اس پر رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے کہ علی اور میرا نور ایک ہے۔ جب ہم حضور عظمت الہی سے عالم امر سے امر الہی کے مطابق محو سفر ہوئے تو علی اور میں ایک تھے۔ پھر عالم انوار و تجلیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض نور بار ہوتا ہے، آپ کا نور جو ہے وہ فیض بار ہوتا ہے، تو چونکہ علی کرم اللہ وجہ الکریم اسی تصور میں اپنی عظمت کے اعتبار سے یہ بھی اپنی ولایت کے تسلسل میں فیض بار رہے۔ ہمارے بر صغیر کی بہت بڑی شخصیت حضرت مجد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھلے لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مولا کائنات کا فیضان ولایت جو ہے یہ صرف نہیں کہ اس امت ہی تک محدود ہے،
اور اس امت کے اولیاء امت جو ہے ان کے لیے یہ فیض بار ان کی شخصیت ہے۔ فرمایا کہ ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے مولا کائنات علیہ السلام کو منبع ولایت بنایا ہے اور مبدأ ولایت بنایا ہے۔ تو اب جس کو بھی یہ نعمت ملے گی وہ اسی منبع اور مبدأ سے ملے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم ارواح کے اندر بھی مولا کائنات کی روح رحمت جو ہے وہ فیض بار رہی، اور جس سے پہلے امتوں کے اولیاء سرشار عظمت ہوتے رہے اور انہیں یہ خیرات ملتی رہی۔ تو گویا ایک تاریخی تسلسل ہے آپ کی شخصیت کا، ایک ایسا خرام ناز ہے جو نور کے جلووں میں، نور کے ماحول میں، نور کے تصورات میں، نور کے اعتبارات میں اور نور کی عظمتوں میں وہ ماہو سفر رہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات تک۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم عالم امر میں بھی ایک تھے، جب ہمارے نور نے خرام ناز کیا تو بھی ایک، پشت آدم میں آئے تو بھی ایک، پشت آدم سے پشت شیس میں آئے تو بھی ایک، پشت شیس سے پشت نوح میں آئے تو بھی ایک، پشت نوح سے پشت ابراہیم تک آئے تو بھی ایک، پشت ابراہیم سے پشت اسماعیل میں آئے تو بھی ایک، پشت اسماعیل سے پشت کنعانہ میں آئے تو بھی ایک۔ تو پشت کنعانہ سے جس وقت ہم قریش میں آئے، نزار میں آئے، ہاشم میں آئے، بنی ہاشم میں آئے، تو یہ ہمارا ایک ہی سفر تھا، ایک ہی تسلسل تھا۔ تو جو ہی جناب عبد المطلب علیہ السلام کا وجود مسعود ہماری قرارگاہ بنا، تو اس وقت بعد اولا شریک نے یہ فیصلہ فرمایا کہ چونکہ ختم نبوت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو جائے گی اور اعلان ختم نبوت کر دیا جائے گا، اب پیغام نبوت کے لیے، بقائے نبوت کے لیے نبی تو کوئی دوسرا آ نہیں سکتا، جس طرح پہلے ایک طریقہ کار رہا ہے، لیکن بقائے نبوت کے لیے، پیغام نبوت کی حرمت کے لیے نظام ولایت کو قائم فرمایا ہے۔ تو نظام ولایت کے تصور میں مولا کائنات علیہ السلام کا جو انتخاب ہے، یہ شروع سے ہی انتخاب ہے، اس کے ہم مانتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ، اور اس کی وضاحتیں ہمارے اولیاء کاملین نے دی ہیں کہ ہر اولین و آخرین کو اگر کسی نے فیض ولایت دیا ہے تو وہ مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ ولایت اگرچہ اپنے مان اور مرتبہ میں ایک تصور ہے، ایک مرتبہ، ایک عظمت ہے اور ایک شعبہ ہے، لیکن اس کا کردار بڑا عظیم ہے۔ ولایت کے جتنے بھی پیکر آئے ہیں وہ صرف منصب کے تعارف کے لیے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے کردار دیا ہے، کائنات کے واسیوں کے اخلاقی، روحانی، دینی تربیت اس انداز میں فرمائی کہ وہ ولایت کا نور ان سے بھی آگے چل نکلا، اور ہزاروں اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنا کردار دیتے رہے، اور اس امت کے اندر تو بالخصوص بڑے بڑے زعماء، بڑے بڑے عظیم اولیاء کرام آئے جو ایک ایک تشخص میں، ایک ایک شخصیت میں اتنی وسیع کائنات کو روشن کرتے رہے اپنے نور ولایت سے، نور اخلاق سے، نور عظمت سے، کہ وہ کائناتیں بھی آپ گنتی میں شمار میں نہیں آتی۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ہمارے ہاں ولایت کو لفظ ولایت کے ٹائٹل پر یا نظری اعتبار سے اعتقادی تصور میں دیکھا جاتا ہے۔ میں یہاں یہ کہوں گا، پیغام دوں گا آپ کو سچ ٹی وی کی سکرین کے تصور میں، کہ ولایت کو اس کے کردار کی حرمت میں دیکھو کہ وہ اپنی علمی بنیادوں پر کتنا بلند و بالا ہے، اخلاق کی حرمت میں کتنا تقدس مآب ہے، اور ان کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، جو ان سے استفادہ کرتے ہیں روحانی، اخلاقی، ان کا مقام کیا ہے۔ تو ولایت دراصل محض عقیدہ نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ کردار ہے اور ایک نور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو انسان کی اخلاقی، روحانی، دینی عظمتوں کی جو ہے آبیاری کرتا ہے اور انسان کو اعلیٰ اخلاق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ وابستگی کا درس دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو میگنیٹ پاور ہے، روحانی اور نورانی اسپریچول میگنیٹ پاور جو ہے، اس کا بھی ایک کردار ہے کہ جہاں کہیں وابستہ لوگ جو ہیں، کہیں اگر کوئی راہ استقامت سے ہٹ بھی رہے ہیں کسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، تو ولی اللہ کا جو نور ولایت ہے اس کی وہ حفاظت کرتا ہے اور اس کو یاد دہانیاں کراتا ہے، اس کے اوپر جو ہے فوکس رکھتا ہے، توجہ رکھتا ہے، متوجہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کردار کو حضرت انسان کے لیے بہت بڑا کردار ادا دیا ہے۔ اس لیے
قرآن کریم کے اندر ایک ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے ولی مرشد عطا نہیں کرتا۔ تو یہ جو ارشاد ہے یہ انسان کے اخلاق پر، احوال پر اور قلب و روح کی عظمت پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں، جس سے انسان کے اخلاق سنورتے ہیں، نظم معاشرت سنورتا ہے، اور اجتماعی اور انفرادی زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف رواں دواں ہوتی ہے، معاشرے میں ایک اخوت کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پنجابی سماج کے اندر جو ہے وہ جس شیخ سے کوئی وابستہ ہے تو وہ کہیں دور دراز کا بھی رہنے والا ہے، علاقائی اختلاف ہے، رنگ نسل کا اختلاف ہے، خیالات کا اختلاف ہے، تصورات کا اختلاف ہے، مزاج کا اختلاف ہے، لیکن جس وقت کسی نسبت کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس نسبت کی حرمت میں وہ کہتا ہے یہ میرا پیر بھائی ہے۔ تو یہ جو نظام روحانیت تھا، اس نظام روحانیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں مبدأ ولایت کی عظمت میں، جنہوں نے رسالت کے پیغام کو خود اپنے آپ پر طاری کیا اور اپنے کردار و عمل اور اخلاق کی عظمت کے ساتھ لوگوں کو روشنی میں تقسیم فرمایا اور صاحب کرامت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی حرمت کو قرآن پاک کی کئی سو آیات میں بیان فرمایا ہے، اور ان کے تقدس کو، ان کی شرافت کو، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ لوگوں جب تمہارے اندر ایمان اور تقوی کا نور بھر جائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پھر اس ایمان اور تقوی کی حرمت کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آپ کسی صادق کے ساتھ ہو جائیں، جو اللہ سے صادق ہے، اللہ سے سچا ہے، جس کا تعلق اللہ سے سچا ہے۔ تو ان تمام کائنات کے اندر اس وقت جتنا بھی طریقت کا نور ہے، اور چونکہ طریقت شریعت ہی کی روح ہے، شریعت کے لباس میں چھپی ہوئی وہ حرمت ہے جو قلب و روح کو آمادہ ابدیت کرتی ہے اور آمادہ محبت کرتی ہے، آمادہ انسانیت کرتی ہے۔ تو وہ جس وقت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کامل انسان بن جاتا ہے اور عظمتوں سے سرشار ہو جاتا ہے، وہ خود فیض بار ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری بلائیوں کا جو مبدأ اور مرکز ہے، محور ہے، وہ مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی حکمت نے طے کیا کہ ختم نبوت کا اعلان کر دیا جائے، تو اس نبوت کو قیامت تک اس کے اسرار کو، احوال کو اور اس کے پیغام کو اور اس کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے نظام ولایت قائم فرمایا ہے، اور اس ولایت کا پہلا عنوان مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات۔ اس لیے اہل سنت کے مکتبہ فکر کے اندر جتنے بھی مشائخ ہیں کائنات میں، کوئی شیخ طریقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں فیض مولا کائنات میسر نہیں آیا، یا ہم ان کے دروازے سے ہٹ کر کسی اور فیض کے تصور میں ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تو چاروں سلاسل میں یہ ایک تاجدار ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان کے لیے جائے ولادت کا جو انتخاب فرمایا وہ اپنا حرم، اپنا گھر، اس سے بڑی اور کیا عظمت ہو سکتی ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کاشانہ رحمت میں جس وقت ان کو وجود بخشا گیا، اور بڑا ایک خاص مقام تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ تعالی علیہا طواف کر رہی ہیں، کیا حرمت مآب ماحول ہے۔ تو طواف کعبہ کے دوران ہی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ علی تشریف لانے والے ہیں، تو اس وقت چونکہ صورتحال اس انداز کی نہیں تھی کہ اتنا اہتمام انصرام نہیں تھا، حرم پاک کا ایک سادہ ماحول تھا، تو ہلکا سا ان کے قلب و روح میں یہ بات آئی کہ اب میں اس صورت میں کیسے بچہ جنم دوں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے کعبۃ اللہ کو حکم دیا کہ چونکہ میرے گھر کی طہارت کا یہ میرا بندہ جو ہے سامان مہیا کرے گا، لہذا اس کو اپنی آغوش دے دی جائے۔ تو کعبۃ اللہ کی دیواریں شق ہوتی ہیں، سیدہ کائنات محسنہ رسالت حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کے اندر تشریف فرما ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، امر الہی سے مولا کائنات کی ولادت باسعادت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور اس ولادت باسعادت کی پوشت گوئیاں جو ہیں وہ پہلے سے ہی موجود ہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ آپ کی برکات، آپ کی عظمت کے حوالے سے تو ایک تسلسل موجود ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ منفرد شخصیت ہیں
جن کی ولادت آغوش کعبہ میں ہوئی، اور پھر کردار کیا دیا؟ فتح مکہ کے دن بتوں کی پلیدی سے بھی اگر کسی نے کعبہ کو پاک کیا ہے تو وہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ یہ شرف آپ ہی کی ذات کے لیے ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات نے اس شرف کی حرمت پر عمر بھر پہرا دیا ہے۔ مقام عصمت کی یہ وہ تعبیر ہیں کہ اپنے اخلاق، کردار، عظیمت، مآب جذبوں کے ساتھ وہ نقوش عظیمت اور نقوش محبت قائم فرمائے ہیں کہ وہ قیامت تک مشعل راہ بھی ہیں اور عظمت انسان کے لیے ایک معیار بھی ہیں۔ تو لہذا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کا تشریف لے آنا محض یہ فطرت کا تسلسل نہیں کہ کوئی بچہ کسی گھر پیدا ہو گیا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، مشیت کا ایک خصوصی اہتمام تھا کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات جو ہے اس تصور میں وہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی غیر معقول بات نہیں، غیر فطری بات بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے۔ اگر حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کو اپنے حرم میں وہ رکھ سکتا ہے تو اپنے حرم کے اندر یہاں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو بھی ولادت باسعادت کی نعمت عطا کر سکتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہاں بحث نہیں بنتی، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شرف پر بحث نہیں بنتی، بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر ان کا تشریف لے آنا بھی اگرچہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، مگر کعبۃ اللہ کی تکریم کے لیے جو انہوں نے کردار دیا یہ اس سے بڑا اعزاز ہے۔ تو گویا بعض صاحبان عرفان کہتے ہیں کہ ان کا کعبے میں پیدا ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز نہیں جتنا کعبہ کی حرمت کے لیے ان کا کردار ایک اعزاز کا ٹائٹل رکھتا ہے اور ایک تشخص کا ٹائٹل رکھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کا جو معاملہ ہے یہ کس سے پوشیدہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس موقع پر جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام یاد آئے۔ میں تمام صاحبان ایمان سے کہتا ہوں کہ ہمارے تہذیبی اقدار میں یہ ایک حقیقت ہے کہ جس وقت کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ تو چونکہ معصوم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ تو گفتگو نہیں کرتا، تو جس کو مبارکباد یا اس کے آمد پر جناب والا تہنیتی پروگرام دیے جائیں، پیغامات دیے جائیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ابتداً ہمیشہ یہ اصول ہے ہمارے ہاں کہ جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے اس مبارکبادی میں وہ مستحق ہوتے ہیں، اور قرابت دار، عزیز دار، تعلق دار جو ہیں وہ آتے ہیں اور ماں باپ کو ہی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا اس موقع پر تمام اہل ایمان، پوری امت مسلمہ، سید بطحہ، امام الحنفاء، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو ہدیہ تہنیت پیش کرے اور ان کی عظمت پر درود و سلام بھیجے اور ان کے لیے اپنی محبتوں کا اظہار کرے اور انہیں ہدیہ تبریک پیش کرے ان کی بارگاہ میں۔ جو وہاں پہنچ سکتا ہے سبحان اللہ، ورنہ وہ یہاں بیٹھ کر اپنے طور طریقے سے، اپنے انداز میں، جس طرح ہم عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں اس انداز میں کوئی نہ کوئی نظر ہمیں ان کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ تو اصل مبارکباد کے مستحق تو وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا عکس جمیل ہے، اور وہ اپنے طبعی تدریجی ارتقاء میں جس وقت روح پذیر ہوئے تو آپ کا ہر لمحہ حیات انوار و تجلیات سے معمور تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر تصور حیات ایک دین میں آج بھی معیار کے طور پر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کی بارگاہ میں بھی ہدیہ محبت پیش کرنا چاہیے، اور اس موقع پر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی ہدیہ تبریک، ہدیہ مبارک، ہدیہ تہنیت پیش کرنی چاہیے۔ جس طرح 12 ربیع الاول شریف کو یا 17 ربیع الاول شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر پوری امت مسلمہ کے اندر ایک کیف و سرور کی جو ہے سرشاریاں ہوتی ہیں، میلاد النبی کے پروگرامز ہوتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑے اہتمامات ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، مسلمان آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور خورد و نوش کا بھی اہتمام ہوتا ہے، خیر خیرات ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نبی کی ولادت کے لیے، یعنی رسالت کے پیکر کی رسالت ولادت کے لیے
اگر یہ اہتمام ہوتا ہے تو پیکر ولایت کے لیے بھی یہ اہتمام ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں کسی مذہب اور مسلک کے تصور میں بات کر رہا ہوں، یہ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ ان دنوں کی جو بات ہے نا ان کے منانے کی یا ان کا احترام کرنے کی، اس میں خاص یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں مولا کائنات کی تشریف آوری کے مقاصد پر نظر رکھیں، اور جو تشریف لا کر انہوں نے کردار دیا اس کردار کو سامنے رکھیں، اور جو ایثار اور وفا کے نقوش انہوں نے قائم کیے ہم اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، کیونکہ ان کے نقوش وفا ہی اسلام کی تازہ ضمانت بنے، اور اسلام کی بقا، قرآن کی حرمت، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے ایک بنیادی عنصر قرار پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بقا کے لیے جو ضامن بنے اس زمانے میں، یا جناب ابو طالب علیہ السلام بنے یا مولا کائنات بنے، آپ دور نہ جائیے، شیب ابی طالب میں آ جائیے۔ ہر روزانہ شیب ابی طالب کے اندر جو ہے مولا کائنات علیہ السلام مقتل نبوت پر سو کر کردار دیتے رہے کہ میں قتل کر دیے جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں۔ اور خدا ذوالجلال کی قدرت پر قربان جائیں، انہوں نے بھی اپنی اپنی شان سے ان مناظر کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہلکا سا یہ منظرنامہ میں پیش کر دیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اے حبیب آپ یاد فرمائیے کہ یہ کفار مکہ کا یہ طے شدہ پلان تھا کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی آپ علیہ السلام کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیں، آپ کو شہید کر دیں وغیرہ۔ واللہ ویأبی اللہ الا یتم نورہ، تو کفار مکہ کے ان ارادوں پر اللہ نے اپنی قدرت سے پانی پھیر دیا اور آپ کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ پھر فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفار مکہ کا ارادہ ہے کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دیا جائے، لیکن اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اس نور کا اتمام فرمائے، اس کو تکمیل بخشے، اس کو وہ عظمتیں بخشے کہ جناب والا کفار مکہ کی زد سے یہ بچے اور محفوظ رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے سورہ نور کے اندر یہ ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کو نور عطا کرنے والا ہے۔ اکثر اوقات یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، نہیں، اصل یہ ہے کہ یہاں اس بات پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان ایک بحث چھڑی کہ نور بعض اوقات مخلوق بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مخلوق کی نسبت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی حل۔ تو صحابہ کرام کی اس بحث پر پھر مولا کائنات تک جب یہ بات پہنچی تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اے منور السماوات والارض، ہاں شریعت بھی محفوظ رہے گی، ہم ایسی تفسیر کریں گے قرآن کی، اور عقیدہ بھی محفوظ رہیں گے، اور حقانیت بھی سامنے آ جائے گی۔ جی فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض کا معنی ہے، ترجمہ ہے اے منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کی حقیقتوں کو نور عطا کرنے والا ہے، روشنی عطا کرنے والا ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس بات پر آپ نے یہ حوالہ دیا کہ اگر اس عالم خلق کے اندر نور کا کوئی تصور قائم کیا جائے اس حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند و بالا ہے۔ لہٰذا قرآن کی اگلی آیت کا، یعنی اسی آیت کا اگلا حصہ یہ کہہ رہا ہے اس کے نور کی مثال، بھئی اس کے نور کی مثال جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ لیس کمثلہ شیء، اس کی شان یہ ہے کہ اس کی مثال ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کے نور کی مثال، تو اس نور سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی مراد لیا گیا ہے۔ چونکہ پچھلی جو آیات میں نے دو پڑھی ہیں ان میں یہی تھا کہ یہ کفار مکہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو قرآن نے اس تصور میں پیش فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس نور کے اتمام کے لیے اہتمام قدرت فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا، اور مثال دی کمشکاۃ فیہا مصباح۔ یہ بڑی اہم اور بڑی پرمغز بات عرض کر رہا ہے فقیر، اگر امت کے قلب و روح میں سما گئی تو امت کو اللہ ایک نور ایسا عطا فرمائے گا
کہ جس سے وہ وحدت کی عظمت سے سرشار ہو جائیں گے اور ہمکنار ہو جائیں گے۔ کمشکات فیہا مصباح، اس کی مثال تو اس طرح کہ جس طرح ایک آلہ ہو، جس طرح ہم دیواروں کے اندر، کچی دیواروں کے اندر کھود کر وہ آلے بناتے اور ان میں اپنے چراغ رکھا کرتے تھے تاکہ ہوا نہ لگے، کیونکہ ہوا لگنے سے وہ ہمارے اس وقت کے جو چراغ تھے وہ بجھ جایا کرتے تھے، کوئی اہتمام نہیں تھا۔ تو اس کی حفاظت کے لیے ہمارے ہاں سادہ ماحول کے اندر یہ آلے بنائے جاتے تھے یا جالے بنائے جاتے تھے۔ اب اپنی زبان میں اپنے الفاظ ہیں، کوئی لوگ اسے جالا کہتے ہیں، کچھ آلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھی اس نور کی حفاظت کے لیے ایک مشکات قائم فرمایا۔ وہ کسی دیوار کے اندر کھود کر نہیں بنایا کہ رسالت پانا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ کے لیے اس دیوار کے اندر رکھا جائے یا جناب والا کسی اور مکان میں رکھا جائے، نہیں، وحدہ لا شریک کی عظمت پر قربان جائیں۔ سب سے پہلے جس حقیقت کو مشکات نبوت ہونے کا اعزاز ملا ہے، جو کفار مکہ کی ریشہ دوانیوں سے رسالت کے نور کی حفاظت کرتے رہے ہیں، وہ ذات والا صفات سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء امام الحنفاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں۔ یہ مشکات قرآنی ہیں، اور یہ بات میری خیالات پر مبنی نہیں، اس بات پر مولا کائنات علیہ السلام کے والد گرامی جناب ابو طالب علیہ السلام کا اپنا تجربہ گواہ ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن گواہ ہے۔ فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے حبیب جس وقت آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی تو آپ کے سر پر نہیں تھے، یتیم پیدا ہوئے آپ، آوا ہم نے اپنی رحمت کی آغوش عطا فرمائی ہے۔ تو وہ رحمت کی آغوش کیا ہے عالم شہادت کے اندر؟ اب ایسی آغوش جو ہمارے ہاں متصور ہے، اس کا تو تصور خدا کے لیے کیا نہیں جا سکتا۔ تو خدائے ذوالجلال نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عظیمت مآب جذبوں کو اور حفاظت نبوی کے احساسوں کو اپنی آغوش قرار دیا ہے۔ تو آوا کا فاعل جو ہے یہ ذات حق ہے، فرمایا ہم نے اپنی آغوش عطا فرمائی۔ تو ہمارے اہل سنت کے تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس آغوش سے مراد، اس حفاظت کے اس تصور سے مراد، کائنات میں اگر کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو سید بطحہ امام الحنفاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ تقدس باب حقیقت ہے کہ کعبہ میں اگر کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو پیدائش کے وقت تو یہ اعزاز میں لگ گیا، اور باقی وقت وہ حقیقت اور وہ عظمت کہاں ہے؟ جہاں ہیں وہیں تب عظمتیں ہیں اور شفقتیں ہیں اور عظمتیں اور رحمتیں ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے آغوش ابو طالب علیہ السلام کو مشکات قرآنی کی عظمت میں بیان فرمایا، اور آویت کا تصور دے کر فرمایا اے ضمہ کا الی امی کا ابی طالب، اے حبیب ہم نے آپ کو آپ کے عم میں ضم کر دیا ہے۔ وجود ابو طالب علیہ السلام میں اتنی رعنا طاقت ہے کہ سارے کفر کا مقابلہ اکیلا ابو طالب علیہ السلام کر سکتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جذبوں میں اتنی حرمت ہے کہ پوری کائنات کے کفر کا وہ مقابلہ اکیلے میں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلا آپ کی حفاظت کے لیے جو اعتماد فرمایا ہے وہ کسی فرشتے کے تصور میں نہیں یا کوئی اور ملکوتی اہتمام انصرام نہیں، ہم نے جو سائر کائنات میں میرے نزدیک سب سے بڑی طاقت کا جو سرچشمہ تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وجود اقدس تھا۔ تو مولا کائنات علیہ السلام کے والد گرامی ہونے کی حیثیت سے بھی ان کا مقام بلند و بالا ہے، اور پھر مولا کائنات علیہ السلام کے کردار نے یہ گواہی دی۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہونے والا پل کہاں رہا ہے؟ رسالت پل رہی ہے آغوش ابو طالب علیہ السلام میں، اور ولایت پل رہی ہے آغوش نبوت میں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا تقدس ہے۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا وجود جس کے لیے یہ شرف ہو کہ ہم اس شرف کے تصور میں کہیں کہ یہ کائنات میں سب سے افضل ہے؟ کائنات کے اندر مولا کائنات کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں جس کے لیے یہ ٹائٹل ہو، یہ تشخص ہو کہ وہ آنکھ کھولے تو چہرہ نبوت سامنے ہو، سانس لے تو وجود رحمت کی آغوش میں ہو، اور وہ اپنے بچپن کے اندر شیرخوارگی کے اندر حرکات و سکنات کرے تو رسالت کی باہوں میں ہو۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔
اور جو ذات والا صفات، قربان جائیں اس پرورش کے کہ جس پرورش میں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرمایہ بھی لگا اور آپ کے وقت بھی لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی آغوش میں اس انداز میں رہے جس انداز میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں رہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کعبہ ایک حرم ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں چند لمحے ولادت کی عظمتیں معلوم ہوتی ہیں اور جہاں ہمیشہ رسول رہے، جہاں ہمیشہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رہے، وہ آغوش رسالت ہے۔ اب یہ تشخص، یہ تقدس، یہ تکریم پوری انسانی تاریخ میں اگر کسی کے دامن میں ہے تو وہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات ہے۔ اور آغوش ابو طالب تو پھر سبحان اللہ، کیا خوش نصیب ہے سید بطحہ امام الحنفاء حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، کتنی خوش نصیب ہے کہ ایک پہلو میں ولایت پال رہے ہیں اور ایک پہلو میں نبوت پال رہے ہیں۔ ان پہلوؤں کی حرمت پر کروڑوں سلام، لا تعداد سلام۔ اس لیے میں نے ابتداء یہ کہہ دیا تھا کہ آج کا مبارک دن جو ہے، اس کی تبریک کا جو ہدیہ ہے اور تہنیت کا جو ہدیہ ہے اور احترام اور عزت کے لیے جو ہم الفاظ ہمارے ہاں رائج ہیں، اس کا اولین مستحق جو ہے وہ سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں ان حرمتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر جو کردار دیے گئے ہیں، رسالت کا کردار سبحان اللہ، پھر ولایت کا کردار اللہ اکبر، یہ دو ایسے نور ہیں، اگر کائنات کے باسی ان نوروں سے وابستہ ہو جائیں تو یہی کائنات جنت کا منظر پیش کریں، اخوت کا نور پیدا ہو جائے، بھائی چارے کی عظمت پیدا ہو جائے، باہمی احترام کا تقدس پیدا ہو جائے، اور یہ ساری صورتیں بلکہ بزرگیاں پیدا ہو جائیں۔ اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے کرامات کا انتخاب فرمایا ہے۔ کرامت کہتے ہیں خرق عادت کے طور پر، یعنی غیر عادی تصور میں کوئی ایسا کمال سامنے آئے جس کو صرف اللہ کا فضل ہی کہا جائے۔ ولی کے وجود سے وہ ظہور پذیر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، بزرگی کہا جاتا ہے، اور اگر نبی کے وجود سے ہو تو اس کو اعجاز اور معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر جو معجزات، جو کرامات ظہور پذیر ہوئی ہیں، وہ ایک لمبی داستان ہے اور ایک بہت بڑی وسیع ترین حقیقت ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں تو اعتقاداً یقین کرتے ہی ہیں کہ یہ کمال بھی ہے، یہ کمال بھی ہے، یہ کمال بھی ہے۔ دراصل ان کو صرف کمالات کے اظہار کے لیے نہیں بھیجا گیا، جس کردار کی عظمت میں، جس کردار کی تشکیل میں ان کو بھیجا گیا ہے، اہتمام کر کے ہمیں ان کرداروں کو واضح دیکھنا چاہیے، اور ان کرداروں کی روشنی میں اتر کر اپنے خیالات، اپنی سوچ شعور سے لے کر عمل، کردار اور حرمت اخلاق کو اس جیسا کرنا چاہیے جیسا انہوں نے یہ پیش کیا ہے۔ تو اس واسطے دوستان کریم، میں گزارش کروں گا اہل علم سے بھی، علماء سے بھی، کہ سیرت مولا کائنات علیہ السلام کی روشنی میں دین حقہ کی تشریح کی جائے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنے آپ کو چلایا جائے، اتباع رسول۔ اور پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے خطبات میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور ساتھ ساتھ آخری خطبہ، بلکہ سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالیٰ علیہا تو ایک گواہی دیتی ہیں کہ آخری سانس میں بھی یہی بات تھی کہ امت جب تک علی سے وابستہ رہے گی، گمراہی اس کے نزدیک نہیں آئے گی، ہر وقت انہیں خیر میسر آئے گی، رحمت میسر آئے گی، انعام میسر آئے گا۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی بھلائی کے لیے اپنی ذات کے بعد جس حقیقت کا وجود بیان فرمایا ہے وہ مولا کائنات علیہ السلام کا وجود ہے، اور کتنا خوبصورت تصور دیا کہ القرآن مع علی والعلی مع القرآن لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور ان کا تعلق اتنا بلند ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اس کو قیامت کا ہولناک دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا۔ تو یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک حکمت ہے۔ محض مولا کائنات کی فضیلت کو بیان نہیں فرمایا، یہ نبوی بصیرت ہے، خیالات کا جوڑ توڑ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی بصیرت نے دیکھا تھا کہ جب تک قرآن اور علی سے امت وابستہ رہے گی تب تک ان کا کردار بھی مقدس رہے گا، اخلاق بھی بلند رہیں گے، معاشرت بھی ان کی اچھی ہوگی، اور انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی معاملات جو ہیں
وہ دین کا وقار بنیں گے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم اس تصور عظمت کو بس اپنے مذہب کی افکار تک رکھتے ہیں، تشیع اور تسنن کے جوڑ توڑ کے اندر ہم رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جوڑ توڑ کا یہ وقت نہیں ہے، کردار دینے کا وقت ہے۔ تو زندگیاں کردار سے سنورتی ہیں، خیالات سے نہیں سنورتی۔ خیالات جتنا مرضی بلند و بالا ہوں، لیکن جب تک وہ خیال کا نور کردار کی حرمت میں نہیں آتا تو ہم کسی کے سامنے کیا پیش کر سکتے ہیں اس بات کی عظمت۔ تو اس لیے کچھ کردار ایسے ہیں جو کرداروں کو سنوارتے ہیں اور وہ حقیقت کی گواہی بن جاتے ہیں۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو نبوت جو ہے وہ چیلنج ہو گئی۔ کفار مکہ نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے معجزات دکھائے ان کے مانگنے پر۔ حضور نے معجزات بھی پیش کر دیے، لیکن ان معجزات کو بھی ٹھکرا دیا گیا، چیلنج کر دیا گیا کہ یہ قابل قبول نہیں، یہ جادو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جس وقت نبوت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے کہا کہ انک لمجنون، یہ تو جنون ہے۔ اور جب معجزات دکھائے تو انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تو کفار نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو ایک پرانی کہانی ہے پرانے لوگوں کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو جب یہ تینوں حقیقتیں زد میں آئیں، چیلنج ہو گئیں، تو اس وقت ان تینوں بڑی حقیقتوں کو اگر کسی حقیقت نے بچایا ہے تو وہ کردار رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب انہیں کہو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ اگر تم ان حقیقتوں کو چیلنج کرتے ہو اور مجھے جھٹلا رہے ہو تو ذرا میری زندگی کا جو گزرا ہوا زمانہ ہے 40 سال کا اعلان نبوت سے پہلے، ذرا اس میں تو غور کر کے دیکھو، ہے کائنات کے کسی نظر میں اتنا کمال کہ میرے اس کردار کی شفافیت پر کوئی نشاندہی کر پائے کسی ذرے کی کہ یہ عظمت فطرت کے خلاف تھا، یہ کمال، یہ تصور، یہ عمل؟ ایسا نہیں ہے۔ چونکہ وہ کفار مکہ صادق اور امین ہی کہا کرتے تھے حضور کی ذات کو، تو اس بات پر وہ کچھ نہ بول پائے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کردار، وہ سیرت جو اسلام کی تبلیغ سے پہلے کا کردار ہے، جس میں حرمت ہی حرمت ہے، وہ طاقت بن گیا، نبوت کی بھی طاقت بن گیا، قرآن کی بھی طاقت بن گیا، معجزات کی صداقت کی بھی طاقت بن گیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نفوس قدسیہ محض ترازو کے لیے نہیں آئے، مذہبی افکار کی تسکین کے لیے نہیں آئے، ان کے آنے کا کوئی خاص مقصد ہے۔ اللہ کی مشیت نے کسی چیز کو اپنی جناب میں طے کر کے یہ فیصلے فرمائے ہیں اور ان کو مبعوث فرمایا، ان کو بھیجا ہے۔ تو دوستان محترم، ہمیں چاہیے کہ ان کرداروں کو سامنے رکھیں، ان کی سیرتوں کو سامنے رکھیں، ان کے احوال اور افکار کو سامنے رکھیں، ان کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، ان کی اخلاق کی معراج کو سامنے رکھیں، ان کے کردار کی حرمت کو سامنے رکھیں کہ کس کس انداز میں زندگی انہوں نے گزاری اور وہ کیا کیا نقوش عظیمت اور محبت ہیں جو قائم فرمائے، جن نقوش کو اللہ نے دین قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، دین قرار دیا ہے۔ اب دیکھو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سارے خطبات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں جو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ ہے اور میری اطرت ہے۔ یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں، اس کا فلسفہ ہے۔ یہ حکمت نبوت کی عین وہ حرمت ہے جس نے ثابت کر دیا اپنی عظمت کردار سے کہ جو رسول نے فرمایا سچ فرمایا ہے۔ کتاب اللہ، اچھا الفاظ یہ حدیث کے ہیں، نبوت کے الفاظ ہیں، ما ان تمسکتم، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انی تارک فیکم خلیفتین، انی تارک فیکم امرین ان اتبعتموہما، اگر تم ان کی اتباع کرو گے۔ بڑی بڑی حکمت بھری بات فرمائی، اللہ اکبر، بہت بڑی حکمت بھری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا کہ لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو پاؤ گے جب تک تم وابستہ رہے قرآن اور اہل بیت سے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ تمسک کس کو کہتے ہیں؟ صرف خیالی وابستگی نہیں ہے، صرف احترام کی وابستگی بھی نہیں ہے، ذوق اور سرشاریوں کی وابستگی بھی نہیں ہے۔ اس وابستگی سے مراد جو رسالت کے ذہن میں اس وقت جو موج زن تھا، تصور عظمت، وہ یہ تھا کہ جس طرح قرآن اپنی عظمت میں دلیل شریعت ہے،
شریعت کے جس ضابطے میں قرآن کی تصدیق آ جائے وہ شریعت ایک قطعی اور یقینی حقیقت بن جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن چونکہ علم کی عظمت میں بلند و بالا ہے، اور جو اہل بیت ہیں، اہل عطرت ہیں، یہ قرآن میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں، قرآن سے الگ نہیں ہیں، ان کا کردار کبھی بھی قرآن سے الگ نہیں ہو سکتا، قرآن ان سے الگ نہیں ہے حرمت علم کی عظمت میں، اور یہ قرآن سے الگ نہیں ہے حرمت عمل کے اعتبار سے۔ تو جس نے علم لینا ہو وہ قرآن سے تمسک حاصل کرے، اور جس نے اخلاق لینا ہو، کردار لینا ہو، تو وہ عطرت رسول کے پاکیزہ کرداروں سے فائدہ حاصل کرے۔ تو اب یہ چیز جس طرح قرآن ہو کر شریعت مصطفیٰ کی دلیل میں ایک طاقت بن جاتا ہے، قوت بن جاتا ہے حکم شرعی کے اندر، ایسے ہی جو عمل اور کردار عطرت رسول نے دیا ہے وہ بھی دلیل شرعی ہے۔ تو گویا جس طرح شریعت کیا ثبوت کے لیے حجت اور دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے، تو ان نفوس قدسیہ کا وجود مقدس جو ہے وہ بھی شریعت ہی کی دلیل ہے، ان کے بغیر شریعت ہی نہیں ہے، محض خیالات ہوں گے پھر۔ تو گویا ابتداءً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فلسفہ بیان فرما دیا ہے کہ ما ان تمسکتم، ان کی روشنی میں چلو تو ہدایت پاؤ گے، اور تمہاری حفاظت نبوت کی نظر کرے گی، خدا کی توفیق کرے گی، اور ان کے نور کی حرمت تمہاری حفاظت کرے گی، تمہارے کردار بھی محفوظ ہوں گے، اخلاق بھی بلند و بالا ہوں گے، افکار کے اندر بھی روشنی آئے گی، عظمت یقین بھی ایک نور آئے گا، اور رویوں کے اندر بھی ایک سرور آئے گا، اور یہ انسانی معاشرہ ایک ایسی حرمت مآب تشکیل میں چل نکلے گا کہ فرشتوں کے لیے، ملکوتی کائنات کے لیے یہ رزق ہوگا کہ یار انسان کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا رکھا گیا ہے، لیکن وہ ایک ایسے اسوے پر چل نکلا ہے کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، نہ خواہش کی پرواہ کرتا ہے، نہ مادیت کی پرواہ کرتا ہے، ایک حقیقت کی طرف رواں دواں ہے، اور ایک سچائی کی طرف، اور یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ تو اس لیے صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تمسک حاصل کرنے کا حکم بیان فرمایا ہے، اور پھر ضمانت دے دی کہ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ تو امت جب تک ان سے وابستہ رہی یا رہے گی، تب تک امت بھی رہی، اور امت ہی رہے گی، اور جب ان سے ہٹ جائے گی امت تو امت نہیں رہے گی، تفرقوں میں بٹ جائیں گے ہم، جیسے آج کل ہم محسوس کر رہے ہیں بعض مقامات پر تفرقے، باہمی ایک دوسرے پر ہماری جو الغار ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے تعلیمات قرآن کو بھی پس پشت میں ڈالا ہے، اور تعلیمات عطرت کو بھی ہم نے پس پشت ڈالا ہے۔ پھر ایک ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم خلیفتین، میں تم میں اپنے 2 خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے بعد، جنہوں نے نظم کائنات اور انسانی معاشرت کو جلا بخشنی ہے، وہ 2 حقیقتیں ہیں۔ ان اتبعتموہما، یہاں جو لفظ ہے وہ اتباع کا ہے، اور بہت بڑی حکمت بیان فرما دی رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے علی الاطلاق نبوت پر اعتماد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو پھر ان سے کہو کہ آپ کے نقوش قدم پر چلیں، آپ کی سیرت پر چلیں، آپ کے پیچھے چلیں، آپ کے قدموں میں کھو جائیں، آپ کی ذات میں کھو جائیں، آپ کی بات میں کھو جائیں۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے مکس اپ ہو جانا، گل جانا، ادھر ادھر نہ ہونا، نہ خیال کی صورت میں، نہ اعمال کی صورت میں، نہ تصور کی صورت میں، اور نہ احساسوں کی صورت میں۔ ہمارے احساس بھی نقوش قدم رسالت پر ہوں، تمنائیں بھی وہی ہوں، خیالات بھی وہی ہوں، سر بھی وہی ہوں، یہی حقیقت ہے۔ اب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں، نبوی بصیرت ایک بلند و بالا حقیقت ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال مبارک کے قریب دنوں کے اندر یہ ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم خلیفتین، میرے بعد بھٹک نہ جانا، تمہارے لیے میں انتظام اور انصرام کر کے جا رہا ہوں، اگر تم میرے ان خلیفوں کے پیچھے چلو گے، ان کی اتباع میں رہو گے، ان میں کھوئے رہو گے، ان کے احکام پر عمل کرو گے، ان کے مزاج کی حرمت کا احترام کرو گے، ان کے وقار اور تقدس کی شرافت کو یقین کرو گے، تو پھر لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تو گویا مولا کائنات کی تشریف آوری محض ایک تاریخی حقیقت نہیں ہے، مشیت الہی کا ایک خصوصی اہتمام ہے، اور ان کی جو خدمات ہیں دین کے لیے یا ان کا اسوہ ہے، یہ اتنا بلند و بالا ہے کہ امت اگر ان سے وابستہ ہو جائے تو نبوت نے ضمانت دے دی ہے کہ کبھی کوئی بندہ گمراہ نہیں ہو پائے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں
جناب مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات کے ذات کے ساتھ سچی نسبت نصیب فرمائے اور پاکیزہ محبت کا نور عطا فرمائے اور ان کے اسوہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر نبی نے نبی ہو کر مولا کائنات پر اعتماد فرمایا ہے تو امت کا بھی حق اور فرض بنتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جناب مولا کائنات پر اعتماد فرمائے اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، ایک ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔